السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الحق یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہمارے ایک بہت اچھے دوست اور کولیگ ایکسپریس ٹریبیون میں ہوتے تھے، تو انہوں نے آج بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری کی ہے کہ کیسے پلاننگ کمیشن نے تقریباً 84 سے 87 ارب روپے جو ہے وہ انہوں نے منظوری دے دی ہے جتنے بھی جو ایم این ایز وغیرہ ہیں ان کو اپنے حلقوں میں ترقیاتی بجٹ کا جو ہے اس میں خرچ وغیرہ کرنے کے لیے، کیونکہ آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں۔ تو آج ہم تھوڑا سی اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے کہ یہ پیسے کتنے ہیں، یہ کن کن جگہوں پہ جائیں گے، کس کس کو ملیں گے، کیا پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو ملیں گے کہ نہیں، اور دوسرا اس کے علاوہ کیا اس میں قانونی مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، کیا عدالتی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اور قانون اس پہ کیا کہتا ہے، اس سے پہلے عدالتی احکامات اس پہ کیا کہتے ہیں۔ تو آج تھوڑا سا ہم اس پہ وہ کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو لوکل باڈیز ہوتے ہیں یا جو مقامی سطح کے جو الیکشن ہوتے ہیں، یعنی میئر کے، ڈپٹی میئر کے، کونسلر لیول کے جو ہوتے ہیں، ہمیشہ کوئی بھی حکومت اس کے حق میں نہیں رہی، اور کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، بلوچستان میں، آپ سندھ میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، ایم پی ایز یعنی جو پروونشل ہیں، اور ایم این ایز جو قومی اسمبلی کے جو ممبرز ہیں، ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ پیسے اور سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہو، تاکہ ووٹر بھی ان کے ہاتھ میں رہے اور ان کے احسان مند رہیں۔ تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ جتنے ہمارے علاقوں میں ایم این ایز اور ایم پی ایز ہوتے ہیں، تو لوگوں کے پاس نوکری کے لیے، گلی محلے کی جو ہے نا پکی کرنے کے لیے، سڑکوں کے لیے، اور جتنے بھی ترقیاتی کام ہوتے ہیں، کوئی پل وغیرہ بنانا ہے، انڈر جو ہے وہ برج، اوور ہیڈ برج بنانا ہے، انڈر پاس بنانا ہے، یہ اس طرح کے جو بیسک کام ہیں جو مقامی سطح پہ ہونے چاہیے، جو میئر اور ڈپٹی میئر کے لیول کے کام ہوتے ہیں، سڑکیں اور نالیاں، وہ بھی ہمارے یہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جگہوں پہ تختیوں پہ جو ہے ان کے نام وغیرہ لکھے ہوتے ہیں۔ تو لیکن اس کی بدقسمتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسے انتخابات نہیں ہو پاتے مقامی سطح کے کہ ان تک اختیارات جائیں، کیونکہ پھر ایم این اے ایم پی اے تو ان کے بقول بے یار و مددگار ہو جائیں گے، لیکن قانونی طور پہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کا کام نالیاں اور یہ کام نہیں ہے، بلکہ ان کا کام صرف قانون سازی ہے، یعنی ایسا ماحول، ایسا کام کرنا جس سے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں، ایسے قوانین بنانا جس سے لوگوں کی ملک کی ترقی میں جو ہے بہتر کردار ادا ہو سکے۔ لیکن یہاں پہ اپ سائڈ ڈاؤن رول ہے، یعنی وہ کردار جو نیچے لیول کی سطح کے نمائندوں کو کرنا چاہیے، وہ اوپر سطح کے نمائندے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور قانون سازی تو ہمارے ہاں برائے نام ہی ہوتی ہے۔ بہرحال پھر یہ ہوا کہ اب تازہ ترین یہ ہے کہ پلاننگ کمیشن میں، جس کو احسن اقبال جس کمیٹی کو چیئر کرتے ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی جو کمیٹی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول میں یہ ہے کہ صاف پانی، کمیونٹی سروس، روڈ، سڑکیں وغیرہ، وہ جو ہے ان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ ہمارا یو این کے ساتھ ایک معاہدہ ہے۔ تو ہم نے ان علاقوں کی ملک بھر میں جو ہے بہتری کے لیے جو ہے وہ فنڈنگ فراہم کرنی ہے، لوگوں کا معیار زندگی بہتر کرنا ہے، تعلیم اور دوسرے معاملات کے لیے۔ تو اس کا ہم نے ایسا ایک سیاسی رنگ اس کو دے دیا ہے کہ وہ ایم این ایز کے جو ڈسکریشنری، جو ثوابدیدی فنڈ جسے کہا جاتا ہے، اس میں ہم نے وہ شامل کر لیے ہیں۔ تو جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، انہوں نے تقریباً 29 ارب روپے اپنے پہلے دور حکومت میں لگائے تھے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے کوئی تقریباً 100 سے 200 ارب روپے اپنے، اس سے زیادہ بتائے جاتے ہیں، اپنے ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو دیے۔ پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی 2008 سے 13 تک، تو اس کے بعد آئی نون لیگ کی حکومت، تو نون لیگ نے تقریباً 130 ارب روپے تقریباً انہوں نے خرچ کیے اپنے ایم این ایز کو، جو نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز ہیں ان کو دینے کے لیے ملک بھر میں جو ان کے ایم این ایز تھے۔ لیکن اس کے باوجود تقریباً جب 2018 کے انتخابات ختم ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ 84 کے قریب جو سیٹیں تھیں وہ ان کو ملی۔ لیکن اب تازہ ترین یہ ہوا ہے کہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو ایم این ایز ہیں ان کو 87 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ 80-90 ارب روپے تقریباً بتائے جا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ریلیز کیے جائیں گے پیسے، اور وہ پیسے جو ہیں وہ ایم این ایز کو دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے حلقوں میں وہ کر سکیں۔ اور یہ تقریباً 174 ایم این ایز جنہوں نے شہباز شریف صاحب کے لیے ووٹ کیا، یا جو منحرف اراکین ہیں یا جو ناراض بھی ہیں لیکن نیشنل اسمبلی کا حصہ ہیں، ٹیکنیکلی تو پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کا حصہ ہے، لیکن ظاہر ہے چونکہ وہ مخالف پارٹی ہے، وہ ہاؤس سے باہر ہیں، ان کے لیے نہیں ہے، یہ صرف جو ہے
180 سے 100 ارب روپے جو ہیں یہ تقریباً ان 174 MNAs کو ملیں گے جنہوں نے شہباز شریف کے لیے نو کانفیڈنس یا عدم اعتماد کی جو تحریک تھی اس ووٹنگ کے اندر انہوں نے اس کے لیے ووٹ دیا۔ بہرحال تو اس میں اب فنڈنگ کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ تقریباً 6 مہینے سے کم وقت رہ گیا ہے۔ جو میکسیمم جو ڈیڈ لائن کہی جا رہی ہے، احسن اقبال یہ کہہ چکے ہیں، اور اس سے پہلے حکومت کا بھی جو ہے وہ پورا شوق ہے اور زور اس بات پہ ہے کہ مارچ اپریل سے پہلے الیکشنز نہ ہوں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو حلقہ بندیاں تو ہو گئی ہیں، پہلے حلقہ بندیوں کا تھا، اب الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ وہ تیار ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ جی جب تک نیا جو ہے وہ جو مردم شماری ہے وہ نہیں ہوتی، تو اس لاسٹ جو مردم شماری تھی وہ 2017 میں ہوئی تھی، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک نئی مردم شماری نہیں ہوتی تو تب تک جو ہے نئے انتخابات ممکن نہیں ہے، احسن اقبال صاحب نے کہا۔ بہرحال اس کے بعد میٹنگ میں جو ہے یہ ان پیسوں کی منظوری ہوئی، لیکن اب اس میں کچھ مشکلات ہیں۔ 2016 کا سپریم کورٹ کا راجہ پرویز اشرف کے کیس میں سپریم کورٹ کا ان فنڈز کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ ایک آرڈر ہے، کیونکہ راجہ پرویز اشرف نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے 20 ارب روپے جو HEC کو ملنے تھے، جو یونیورسٹیز اعلیٰ تعلیم کو دیکھتے ہیں، وہ انہوں نے اپنے حلقے میں لگائے بطور وزیر اعظم، جب ان کی 8 سے 13 جو حکومت تھی اور اس میں راجہ پرویز اشرف بھی وزیر اعظم تھے۔ تو بہرحال وہ کیس سپریم کورٹ گیا، بڑی اس میں لیتے ہوئی، لیکن آخر میں جو ججمنٹ آئی اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ عوام کا پیسہ ہے، اور یہ اس طرح ان پہ جو ہے نا اس طریقے سے آپ نہیں لٹا سکتے کہ آپ پولیٹیکل بارگیننگ چپ کے طور پہ ان ووٹوں کو اور ان پیسوں کو یوز کرتے ہیں تاکہ ان ووٹوں کو پھر آگے الیکشن میں خریدا جا سکے۔ بہرحال جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 130 ارب روپے نون لیگ نے بھی 18 تک لگائے، لیکن اس کے بعد ان کو تقریباً 74 کے قریب 74 سے 80 کے قریب جو ہے وہ MNAs ملے۔ پھر کچھ ان میں جو ہے وہ جو دوسری خواتین خصوصی سیٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ مل کے تقریباً 100 سے اوپر بن جاتا ہے، لیکن جو بیسڈ تھے وہ 74 اور 80 کے درمیان، میں ایگزیکٹ فگر یہاں کوٹ نہیں کر پا سکوں گا۔ تو یہ ہوا، تو اب ان دوبارہ بھی اس حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ تقریباً 100 ارب روپے کے قریب جو روپے ہیں وہ ان میں تقسیم کیے جائیں گے، کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف کی شکل میں پنجاب میں بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج ہے، اور ظاہر خیبر پختونخوا میں جو ان کے MNAs ہیں، اس کے علاوہ سندھ وغیرہ میں جو کچھ MNAs ہیں، بلوچستان میں کچھ جو MNAs ہیں، لیکن جو بڑا مرکز ہے، جو میدان جنگ ہے، وہ پنجاب ہے۔ پنجاب ہر صورت میں یہ جیتنا چاہتے ہیں، تو اس لیے اب انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اب باقاعدہ پیسوں کا جو معاملہ ہے وہ شروع کر دیا جائے۔ جب تک پنجاب حکومت ان کے ہاتھ میں آتی ہے تب تک جو ہے ان پیسوں کا جو ہے نا معاملہ وہ کیا جائے، اور یاد رکھیے گا کہ یہ پیسے وہ پیسے ہیں کہ مختلف جو ترقیاتی جو فیڈرل کے جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں، یہ ان پیسوں کو کاٹ کے جو ہے یہ ثوابدیدی جو فنڈز ہیں وہ MNAs کو دیے گئے ہیں، تو اور یہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ باقاعدہ MNAs کو جائیں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً یہ تمام جو پیسے ہیں اس کا تقریباً ایک MNA کو 50 کروڑ روپیہ ملے گا، تو 50 سے 55 کروڑ روپیہ جو ہے ایک MNA کو ملے گا، وہ اپنے حلقے میں جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ کام کاج کرا سکیں گے، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی ظاہر ہے وہ پیسے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بہرحال PMLN نے جو ہے وہ پیسے اور خرچہ کرنے کا آغاز کر دیا ہے، اب ہم آگے چل کے دیکھیں گے کیا اس میں قانونی مشکلات تو نہیں آتی، اور کیا یہ آئندہ الیکشن میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔